Welcome to AR Kids World. جی ہاں تو ننے دوستو، آج میں آپ کو کہانی سنانے لگا ہوں جنگل میں سیلاب۔ ایک دفعہ ایک جنگل میں ایک مغرور شیر رہتا تھا۔ وہ کسی بھی جانور کا خیال نہیں رکھتا۔ جانور اس کے پاس شکایتیں لے کر آتے تو وہ ان کو بھگا دیتا۔ وہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ رہی صحیح کسر لومڑی اس کی چاپلوسی کر کے پوری کر دیتی تھی۔ شیر کو صرف اپنی تعریفیں سننا ہی پسند تھا۔ ایک دفعہ ہاتھی نے باقی جانوروں کو بتایا، ارے میں نے سنا ہے اس دفعہ بہت بارشیں ہونے والی ہیں اور ہمارا جنگل تو ہر سال بارشوں کے پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ چلو شیر کے پاس چلیں اور اس کو کہیں کوئی اس کا حل نکالے۔ بھالو بولا، ارے پچھلے سال تو میرے گھر میں بھی پانی بھر آیا تھا، بڑی مشکل سے جان بچی تھی میری۔ چوہا بولا، ہاں ہمیں شیر کے پاس جانا چاہیے، میرے بل میں تو پانی فوراً بھر جاتا ہے۔ ہاتھی، بندر، بالو اور چوہا چاروں ہی شیر کے پاس گئے۔ بندر شیر کے پاس جا کر بولا، بادشاہ سلامت، ہم آپ کے پاس ایک مشکل لے کر آئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس کا حل نکالیں گے۔ ہاتھی کو اس دفعہ پتہ چلا ہے کہ بہت زیادہ بارشیں ہونی ہیں اور جنگل میں پانی کے نکاس کا کوئی انتظام نہیں۔ پچھلے سال بھی سیلاب کی وجہ سے ہمارے گھر تباہ ہو گئے تھے، تو مہربانی کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں۔ شیر کچھ سوچ کر بولا، ارے کیا میں تم لوگوں کے کام کرنے کے لیے رہ گیا ہوں؟ مجھے اپنا کوئی کام نہیں؟ ساتھ ہی لومڑی نے بھی چاپلوسی کی۔ بادشاہ سلامت کو اور بہت سے کام ہوتے ہیں، وہ والے کام دیکھیں گے، تم لوگوں کے کام کریں۔ چاروں ہی جانور اپنا ساموں لے کر واپس چل دیے۔ کچھ ہی دن بعد جنگل میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اونچی اونچی پہاڑیوں سے بارش کا پانی جنگل میں اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ بندر کے گھر میں جب پانی داخل ہوا تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ وہ باہر درخت پہ نکل کے بولا، اچھا ایسا کرتا ہوں، ہاتھی کے گھر چلا جاتا ہوں، وہاں شاید جگہ مل جائے۔ بندر درخت پھلانگتا ہاتھی کے گھر پہنچا۔ وہاں دیکھا تو بھالو اور چوہا پہلے سے ہی موجود تھے۔ بھالو بولا، ارے تم بھی آ گئے، میرا گھر تو پانی سے ڈوب گیا تھا۔ اور چوہا بھی ایسی ہی باتیں بتا رہا تھا۔ چاروں ہاتھی کے گھر میں بیٹھے ہی تھے کہ اچانک وہاں بھی پانی آنا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ پانی اونچا ہونا شروع ہوا تو بھالو بولا، ارے ہاتھی بھائی اب تم بھی کچھ کرو۔ ہاتھی بولا، ارے رکو میں کچھ کرتا ہوں۔ ہاتھی باہر گیا اور کچھ درخت توڑ لایا۔ سارے ہی جانور درختوں کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ادھر لومڑی بھی پانی میں تیر رہی تھی اور بچاؤ 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 مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ لومڑی تیرتی تیرتی ہاتھی کے گھر آئی اور بولی، پلیز ہاتھی بھائی پلیز میری مدد کر دو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ بندر بولا، اب جا کے شیر خان کے پاس جاؤ نا، جس کو بہت کام ہوتے ہیں، جس نے پانی کا کوئی حل نہیں نکالا تھا۔ ہاتھی بولا، ارے بندر بھائی یہ وقت تانے دینے کا نہیں ہے، مدد کرنے کا ہے۔ لومڑی ہمارے گھر آئی ہے، آ جاؤ لومڑی بہن آ جاؤ، تم بھی درخت پر آ جاؤ۔ لومڑی بھی درخت پر چڑھ گئی۔ شیر کا بھی پانی میں برا حال تھا۔ وہ پانی میں کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا اور شیر سوچ رہا تھا، کوئی بھی جانور میری مدد کو نہیں آیا۔ پانی میں تیرتے ہوئے شیر بھی جب ہاتھی کے گھر کے پاس پہنچا تو بولا، ارے ہاتھی بھائی میری مدد کرو، نہیں تو میں بھی ڈوب جاؤں گا۔ ہاتھی نے شیر کو بھی درخت پر چڑھا لیا۔ سارے ہی جانور
سیلاب میں محفوظ ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد جب بارش رکی، پانی اترا تو سب نے باہر نکل کر دیکھا جنگل تو تباہ ہو چکا تھا۔ شیر بولا، یہ سب میری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ میں آج سے ہی کام شروع کر دوں گا تاکہ اگلے سال ہم کو سیلاب میں نہ ڈوبنا پڑے۔ سارے ہی جانور خوش ہو گئے۔ Please like, subscribe and share our channel with your friends, family and others. Thank you.